یہ آپ کے جو مخالف آپ کے علماء جو ہیں مستری صاحب وغیرہ کیوں نہیں آتے گفتگو کرنے کے لیے؟ ٹھیک ہے، میں نے یہ سننے میں آیا کہ وہ اور مفتی حنیف قریشی صاحب سے بھی جو نا آپ نے آئی تھنک وہ ان کو چیلنج دیا یا دعوت دی ہے، ٹھیک ہے، چیلنج تو نہیں دیا، دعوت دی آپ نے، ٹھیک ہے، میں یہی بولوں گا. اور ان کا میں نے موقف سنا ہے نا، وہ کہتے ہیں یار وہ ٹائم ہی نہیں آپ دیتے، کیونکہ میری آپ سے 2 دفعہ پہلے بھی سر بات ہو چکی ہے. میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں، میں انجینئر صاحب کا اسٹوڈنٹ، ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے. اگر آپ ہم چھوٹے بندوں کو جو نا اتنا ٹائم نہیں دے رہے، نہیں سن رہے، ٹھیک ہے، وہ اتنی لمبی بحث ہو جائے گی، ٹھیک ہے. آئی تھنک وہ شاید آپ ان کو کال کٹ کر دیں یا جو بھی ہے، وہ اسی وجہ سے جو نا وہ نہیں آ رہے، ٹھیک ہے. بڑے بڑے علماء جس میں حنیف قریشی صاحب ہو گئے، ٹھیک ہے، وہ تو مجھے 110% پتا ہے کہ وہ بندہ جو نا دنیا دیکھ لے گی نا، پھر دنیا دیکھ لے گی کہ اللہ یاری نے ان سے گفتگو نہیں کر سکا، اللہ یاری نے کال کاٹ دیا ہے نا، پھر دنیا والے دیکھ لیں گے. یہ کوئی دلیل ہے؟ بالکل. او بھائی اگر یہ بہانہ نہیں ہے، دیکھیں کہ وہ ہمیں ٹائم نہیں دیں گے. بھائی کب لوگ آپ کے علماء یہاں پہ کوئی شرط رکھیں؟ یہ آپ کے جو حنیف قریشی صاحب ہیں یہ کوئی بیوقوف تو نہیں ہے، ان کے مناظروں کا بڑا تجربہ ہے. کیا یہ شرط نہیں رکھ سکتے بھائی؟ ہاں شرط رکھ سکتے ہیں کہ بھائی ہماری یہ شرط ہے، اللہ یاری ہم آدھا گھنٹے بات کریں گے، آپ نے گفتگو میں بیچ نہیں بولنا، پھر اب بھی 10 منٹ بات کرو. شرط رکھ سکتے ہیں وہ اپنا ماڈریٹر لا سکتے ہیں. ماڈریٹر بھی ان کا اپنا آدمی ماڈریٹر کے طور پہ لا دیں تاکہ ٹائم وغیرہ تقسیم کرے، ٹھیک ہے نا، ہمیں منظور ہے. اچھا، اور مستری صاحب جو ہے نا وہ جو ہے اپنا ماڈریٹر لائیں. شرط رکھ رہے ہیں، یہ کوئی بات ہے؟ ہم اللہ یاری سے اس لیے گفتگو نہیں کرتے کہ وہ ٹائم نہیں دیتے. اور بھائی میں جب تمنا کر رہا ہوں، جب میں خواہش کر رہا ہوں، جب میں التجا کر رہا ہوں کہ تشریف لاؤ، جو شرط تم رکھتے ہو وہ منظور ہے، پھر کیوں یہ جھوٹ نہیں ہے کہ کہتے ہیں اللہ یاری ہمیں ٹائم نہیں دے رہا؟ ٹھیک ہے کہ نہیں بھائی؟ وہ بالکل سر، بالکل آپ نے صحیح بولا بھائی. اچھا، میں اصل وجہ کیا ہے؟ نہیں یہ تو ایک ظاہری وجہ نا. کچھ عالم دین ہے وہ یعنی کہ وہ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، جیسے مفتی حنیف قریشی صاحب ہیں، وہ اسپیشلسٹ ہیں مناظرے کے لیے، ٹھیک ہے. اور لیکن انجینئر مرزا صاحب جو وہ اسپیشلسٹ نہیں ہے. ہم نے انجینئر مرزا صاحب کو یہ آفر دیا بھائی کہ ہم آپ سے مناظرہ نہیں کرتے، آپ صرف آ کر اعتراض کرو، ہم آپ سے سوال نہیں کریں گے، آپ پہ اعتراض نہیں کریں گے، آپ صرف آ کر اعتراض کرو، سوال کرو، ہم سے جواب لے لو. پھر بھی بھاگ گیا یہ شخص، پھر بھی بھاگ گیا، جس کو بخوبی لوگوں کو یاد. اب بھی یہ آفر ہے. انجینئر سے میں گفتگو کرنے کا محتاج نہیں ہوں، انجینئر سے مجھے مستری سے مجھے گفتگو کرنے کی تمنا نہیں ہے، لیکن وہ یہ نہ کہتے کہ میں مناظر نہیں ہوں. اور بھائی میں نے آپ کے لیے بہت ہی آسان کر دی. مستری صاحب آپ صرف اعتراض کریں، جیسے وہ نکا مولوی آتا ہے نا ٹوپی والا، کہتا ہے ہم صرف سوال کریں گے، آپ صرف جواب دیں گے. اور نکے مولوی کی طرح آپ ادھر آ جاؤ، صرف تم اعتراض کرو، سوال کرو، بولو شیعہ مذہب میں یہ ہے، اس کا جواب کیا، شیعہ مذہب میں یہ ہے، اس کا جواب کیا. میں انجینئر صاحب کا ویسے اسٹوڈنٹ ہوں، ٹھیک ہے، ان کی جو نا ان کو کافی عرصے سے 2017 سے سن رہا ہوں ان کو، ٹھیک ہے. اور میرے جو میں ویسے بریلوی تھا پہلے، ٹھیک ہے، اور مزاروں پہ جاتا تھا، ٹھیک ہے، 100 قسم کے شرک بکواس جو بکتا تھا میں، ٹھیک ہے. مجھے عقیدہ توحید کو سمجھانے والا، اہل بیت سے محبت کروانے والا، ٹھیک ہے، وہ ایک ہی شخص ہے، وہ انجینئر صاحب ہیں، ٹھیک ہے. میں ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ حضرت علی کا بھی ایک قول ہے نا کہ جس نے آپ کو ایک لفظ بھی سکھایا نا وہ استاد ہے، جس نے آپ کو گمراہ کیا اس کا بھی بات کرو نا، جس نے آپ کو گمراہ کیا وہ شیطان ہے. حقائق کو جو چھپاتا ہے، جو حق کو نہیں مانتا، اس کا بھی بولو نا. منافق ہے، شیطان ہے، کافر ہے، مرتد ہے، وہ سارا کچھ ہے، ٹھیک ہے. وہ تو سر آپ کی بات ٹھیک ہے. اچھا، میں سیکنڈ کوسچن میرا جو نا، جی سر سیکنڈ کوسچن. اچھا، سیکنڈ کوسچن یہ ہے کہ تحریف قرآن کے اوپر نا، ٹھیک ہے، وہ تحریک، ہاں. تو میرا کوسچن جو نا وہ آپ سے یہ ہے کہ کیونکہ آپ یہ مانتے ہیں کہ جو قرآن کے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا، جو موجودہ قرآن ہے وہ اس حالت کے اندر نہیں ہے. یہ آپ کا مجھے صرف ہاں یا نہ میں ایک جواب ہے، پھر میں آپ سے کوسچن کرنا ہے، آپ سے جو مین کوسچن ہے وہ میں نے آپ سے کرنا. عرض یہ ہے کہ یہ آپ کے کتب میں اس کی روایات متواتر ہیں. نہیں، میں وہ تو ہوں گی سر، وہ تو ہوں گی آپ کے صحابہ کے. آپ دیکھیں کوئی بھی چیز ہو نا، ہم کہتے ہیں یہ وہی ہے، ہم کہتے ہیں یہ وہی ہے، فلانی وہ ہے، تو اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے. ایسے تو نہیں کہتا کہ میرے پاس دلیل سر ہے، بہت بڑی دلیل ہے، ہاں دلیل ہے. وہ یہ آپ بھی مانیں گے، وہ آپ بھی مانیں گے، اور اس چیز کے اوپر آپ جو ہے نا وہ ہنستے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ چیز، اچھا، وہ جو سب سے مین جو ہے نا وہ چیز یہ ہے کہ صفین کے اوپر، جنگ صفین کے اوپر جنگ کیوں روکی گئی تھی؟ جنگ اس لیے روکی گئی تھی کہ معاویہ والوں نے وہ قرآن مصاحف جو ہے نیزوں پہ اٹھائے.
ہاں جی، تو وہ کیوں اٹھایا تھا، کیوں حضرت علی نے؟ اگر تو وہ تحریف قرآن تھا، وہ قرآن کی وہ صورت نہیں تھی، کیونکہ آپ کے نزدیک تو حضرت علی جو ہے نا ان کے پاس اصلی قرآن تھا. یہ بات آپ کی، یہ عقیدہ ہے نا سر آپ کا؟ مجھے صرف میں آپ دیکھیں یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی یہ کوئی دلیل ہے یا آپ کی غلط فہمی ہے. مستری صاحب نے آپ کو یہ سمجھایا؟ مستری صاحب نہیں، مستری صاحب نے نہیں سمجھایا. اچھا سنو، تو جب انہوں نے قرآن اٹھایا تھا نیزوں پر، سن لو، تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اس قرآن کی پرواہ نہ کرو، تم لڑتے رہو، یہ ان کی جانب سے ایک چال ہے. معاویہ کی لشکر جو ہے اب ٹوٹنے لگی ہے، معاویہ کا لشکر اب تباہ ہونے اور قتل عام ہونے کے دہانے پہ پہنچ گئی ہے. کچھ لمحے تم مزید لڑتے رہو، یہ معاویہ خود بھی قتل ہو جائے گا. اس وقت مالک اشتر رضی اللہ تعالی عنہ معاویہ کے خیمے کے بالکل ساتھ پہنچ گیا تھا. اگر جنگ کچھ لمحے مزید جاری رہتا تو معاویہ بھی قتل ہو جاتا. ہاں، تو اس وقت امیر المؤمنین بات سنو نا بھائی تاکہ سمجھ جاؤ. تو یہ کہنا کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ان مصاحف کی وجہ سے جو نیزوں پہ اٹھائے گئے تھے اس کی وجہ سے جنگ روکا، یہ تمہاری ناسمجھی ہے، تمہاری عدم اطلاع ہے. پوری تاریخ میں ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے حکم دیا کہ تم لڑتے رہو، تم جنگ کرتے رہو. یہ کاغذ کے اوراق ہے، قرآن ناطق میں ہوں، میں قرآن ناطق ہوں. تو اس وقت یہ پوری تاریخ میں بہت سارے کتب میں. اچھا بھائی آپ کو نہیں معلوم، یہ تاریخ طبری میں ہے، یہ البدایہ والنہایہ میں ہے، یہ انصاب الاشراف میں، سب میں. اور پلیز چپ کرو تم بات سنو. ایک بدیہی بات تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. تم کہہ رہے ہو کہ ابھی مثلا میں کہہ دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوئے، اس کے ریفرنس دے دو. یہ تو سب، یہ پوری تاریخ اگر تمہیں پتہ ہی نہیں ہے تو میں اس مسئلے پہ تم نے کسی کتاب کا مطالعہ ہی نہیں کیا، ایسے آ کے سوال کرتے ہو. چپ کرو پھر. ہاں جواب میں سنا رہا ہوں نا، تو میری بات نہ کاٹو. تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے یہی کہا تھا کہ ان ورقپاروں پہ توجہ نہ دو، قرآن ناطق میں ہوں. تو اس وقت ان کے لشکر میں جو اکثر لوگ تھے وہ شیعہ نہیں تھے، وہ کوفی تھے. وہ ابو بکر عمر کو خلیفہ مانتے تھے، عثمان کے وہ مخالف تھے، معاویہ کے مخالف تھے. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ برحق حاکم وقت مانتے، اس لیے نہیں کہ وہ منسوس ہے، اس لیے کہ اس کے ساتھ بیعت کیا لوگوں نے. اس لیے تو ان لوگوں نے کہا کہ نہیں جی، یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم قرآن سے لڑیں، کیسے ہو سکتا ہے ہم قرآن سے لڑیں. اور اگر قرآن کی بے حرمتی کریں گے تو ہم ابھی تلوار معاویہ کے رخ سے ہٹا کے آپ کے ساتھ جہاد شروع کریں گے. تو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ بھی لشکر میں بغاوت ہونے والی ہے، مجھے قتل کر دیں گے. تو انہوں نے کہا کہ لشکر والوں سے کہتے ہیں کہ جنگ روک دو. مالک اشتر کو جب پیغام پہنچا امیر المؤمنین علیہ السلام کہ جنگ روک دو، مالک نے بڑا تمنا کی، خواہش کی کہ میں تو معاویہ کے خیمے کے ساتھ پہنچاؤں، مجھے کچھ مزید جنگ کرنے تو ابھی معاویہ قتل ہو جائے گا، بالکل ماجرا ختم ہوگا. تو جب پیغام ان کا امیر المؤمنین علیہ السلام کے پاس پہنچا، امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کہ اے مالک، اگر تو چاہتا ہے کہ میں قتل نہ ہو جاؤں تو جنگ روک لے. میں یہاں پہ یہ لوگ یہ سب تلوار لے کے کھڑے ہیں کہ مجھے قتل کر دیں، کہ آپ قرآن کی بے احترامی کر رہے. تو اس وقت وہ آئے تھے، تو اس وقت پھر وہ جنگ رک گئی. پھر جب جنگ رک گئی پھر وہاں پہ حکمین کا تعین ہو گیا، تحکیم ہو گیا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا، ان لوگوں نے کہا کہ ابھی صلح کرنی، ہم نے صلح کرنی، یہ قرآن ہمارے سامنے. اس نے کہا لا حکم الا للہ، لا حکم الا للہ. امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کلمۃ حق یراد بها باطل، یہ اچھی بات ہے لا حکم الا للہ، لیکن اس سے یہ غلط ان کا ارادہ ہے شامیوں کا. تو پھر ان لشکر والوں نے کہا کہ یہاں پہ ہم جو ہے آپس میں صلح کرتے ہیں، بھائی ہیں سب، شام والے بھی مسلمان، ہم بھی مسلمان، آپس میں ہم. امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا کہ جہاد واجب ہے، یہ ان سے صلح نہیں ہو سکتا، یہ دھوکہ ہے. وہ لشکر والوں نے کہا نہیں، ہمیں آپ کی بات منظور نہیں ہے. جب وہ قرآن کو سامنے لا رہے ہیں، قرآن کے ہم کیسے بے حرمتی کر سکتے ہیں، تو صلح کر لیں. تو یہاں پہ آپ بھی ایک نمائندہ بھیجیں، معاویہ بھی ایک نمائندہ بھیجتا ہے، تو آپس میں وہ جو فیصلہ کریں صحیح. تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا عبداللہ ابن عباس میرے جانب سے. لشکر والوں نے کہا نہیں، یہ آپ کا چچا زاد بھائی، یہ غلط آدمی ہے، یہ تو آپ کے حق میں وہ جا کے فیصلہ کرے گا. ہم جو ہے وہاں پہ آپ کا ایلچی ہم تعین کریں گے. ایلچی کون ہے؟ انہوں نے کہا ابو موسیٰ اشعری. تو زبردستی منوا دی لشکر والوں نے، بات ہی نہیں سن رہے تھے امیر المؤمنین علیہ السلام کو. اور معاویہ کی جانب سے عمرو بن العاص آیا. تو عمرو بن العاص اور ابو موسیٰ اشعری آپس میں انہوں نے ملاقات کی. تو انہوں نے آپس میں فیصلہ کیا. وہ ابو موسیٰ اشعری پہلے سے بھی امیر المؤمنین علیہ السلام کا دشمن تھا، کوئی دوست نہیں تھا. آپس میں دونوں نے کہا کہ بھئی یہ جنگ خرابہ ختم ہو جائے، اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ ہم علی علیہ السلام اور معاویہ کو دونوں کو عزل کرتے ہیں حکومت سے. انہوں نے کہا اچھی بات. پھر جو ہے لوگ کسی اور سے بیعت کریں. ابو موسیٰ اشعری نے کہا ٹھیک ہے بھائی. تو کہتے ہیں آؤ اعلان کرتے ہیں اس بات کی. آ گئے دونوں اعلان کرنے کے لیے. تو ابو موسیٰ اشعری نے عمرو بن العاص سے کہا تو جا کے اعلان کرو. تو پورا لشکر دونوں صف جمع ہو گئے کہ اب جو ہے
نیگوشیشن کے بعد ان کا فیصلہ کیا ہے. ٹھیک ہے نا, دونوں فوجوں کے نمائندے یہاں پہ آ گئے. تو ابو موسیٰ اشعری نے عمرو سے کہا, عمرو بن العاص تو جا اعلان کر کہ تو معاویہ کو عزل کیا. اس نے کہا کیسے میں جا سکتا ہوں, اب بزرگ ہیں وہ. اب عمرو بن العاص تو بڑا شیطان تھا, اس نے کہا آپ تو بزرگ ہیں, آپ تو اتنے بڑے صحابی ہیں, میں آپ سے پہلے کیسے اعلان کر سکتا ہوں, آپ پہلے جائیں. تو وہ پہلے گیا, ممبر پہ گیا کہ الحمدللہ صلی اللہ علی رسول اللہ. اس نے ہاتھ میں انگوٹھی تھی کہ لوگوں دیکھو میں علی علیہ السلام کا نمائندہ ہوں یا نہیں. انہوں نے کہا آپ ہیں. تو اس نے کہا جیسے میں نے اس انگوٹھے کو اپنے انگلی سے نکال دیا, اس طرح میں نے علی علیہ السلام کو خلافت سے, حکومت سے عزل کر دیا. آج سے کے بعد علی وہ آپ کا حاکم نہیں ہے. کیا کہ نیچے ہے, ختم بات. اس کے بعد عمرو بن العاص چلا گیا. ان کا آپس میں کیا تھا کہ معاویہ اور علی علیہ السلام دونوں کو عزل کرتے ہیں. عمرو بن العاص منبر پہ گیا, اس نے بھی حمد کیا, وہ صلوات پڑھا. اس کے بعد کہا دیکھو میں معاویہ کا نمائندہ ہوں یا نہیں, نمائندہ ہوں جی. دیکھو لوگوں, جیسے میں یہ انگوٹھی کو اپنے انگلی سے نکال لیتا ہوں, اسی طرح میں نے معاویہ کو عزل کر دیا. اور لوگوں دیکھو جیسے میں اس انگوٹھی کو دوبارہ اپنے انگلی میں داخل کر رہا ہوں, میں نے معاویہ کو دوبارہ خلیفہ بنا دیا. معاویہ سے آج آپ کا خلیفہ ہوئے. اس نے اس طرح فراڈ کیا اس کے ساتھ. ٹھیک ہے نا, اب جنگ بھی رک گئی ہے. اب لوگ کنفیوز ہو گئے کہ یہاں پہ کیا ہو گیا مجمع والوں کو. ان لوگوں کو یہ سمجھ آئی کہ آپس میں انہوں نے, دو الچیوں نے معاویہ کو واقعا خلیفہ بنا دیا, کیونکہ اس زمانے میں کوئی وہ سسٹم تو نہیں تھا انفارمیشن کا کہ پروپیگنڈا کو کیسے ختم کیا جائے. تو لشکر میں یہ ہو گئی, تو لشکر والے دو ایک دوسرے سے الگ ہو گئے, جنگ بھی رک گیا. کب معاویہ جو ہے صحیح امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یہ سب جھوٹ ہے بھائی, میں نے یہ تو نہیں کہا تھا, ان کو یہ حق بھی نہیں تھا. لشکر والوں نے بھی ابو موسیٰ سے کہا تم نے کیا کہا, ابو موسیٰ نے کہا یہ جھوٹ ہے, یہ فراڈ ہے, اس نے میرے عمرو بن العاص نے مجھے دھوکہ دیا, ہمارا اس طرف فیصلہ ہوا ہی نہیں تھا. تو پھر لشکر والوں نے کیا کہا, لشکر والوں نے کہا ہم سے غلطی ہو گئی, ہم سے غلطی ہو گئی, ہم کافر ہو گئے. کیوں کافر ہو گئے بھائی, کیوں کافر ہو گئے؟ ہم اس لیے کافر ہو گئے کہ ہم نے کہا کہ ہم کسی کو حکم بناتے ہیں, حکم بناتے ہیں, حالانکہ لا حکم الا للہ, اللہ کے علاوہ کوئی حکم ہے ہی نہیں. اللہ کو علاوہ کوئی فیصلہ دینے والا ہے ہی نہیں. ہم نے کسی کو, ابو موسیٰ اشعری کو ہم نے کیا بنایا, حکم بنایا. تو یہ کفر ہے, ہم کافر ہو گئے. تو آؤ کفر سے توبہ کرتے ہیں. تو سب مل کے کفر سے انہوں نے توبہ کیا. پھر آگے علی علیہ السلام کے پاس, امیر المؤمنین علیہ السلام کے پاس, کہ آپ بھی کافر ہو گئے, آپ کفر سے توبہ کریں. امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا کہ بھائی حکم بنانا میری تجویز نہیں تھی, آپ کی تجویز ہے. اور حکم بنایا میں نے کس کو تھا, اپنے بھائی, اپنے چچا زاد بھائی عبداللہ ابن عباس کو بنایا. آپ نے اس کو مانا نہیں. ایک جو دشمن غدار آدمی ابو موسیٰ اشعری کو, تم نے اس کو حکم بنایا. یہ تو سب تمہارا فعل ہے. اور کسی نظام میں کسی کو حکم بنانا یعنی فیصلہ سنانے والا بنانا یہ کفر نہیں ہے. میں کیوں کفر سے توبہ کروں؟ تو انہوں نے کہا نہیں آپ کافر ہو گئے. تو وہاں سے خوارج کا آغاز ہو گیا. امیر المؤمنین علیہ السلام کے لشکر کے بہت بڑی تعداد خارجی بن گئے. ٹھیک ہے نا. تو یہ وہ داستان ہے صفین کا. صفین کا یہ نہیں ہے کہ انہوں نے بھائی امیر المؤمنین علیہ السلام نے وہ معاویہ نے جو قرآن نیزوں پہ اٹھایا ہے وہ قرآن ہی تھا. اس طرح نہیں, قرآن نہیں تھا, قرآن تھا, لیکن وہ ان کی طرف سے ایک فراڈ تھا معاویہ کی جانب سے کہ جنگ رک جائے اور یہ لوگ قتل ہونے سے بچ جائیں. تو اس لیے امیر المؤمنین علیہ السلام نے اس کی مخالفت کی. میرے محترم ناظرین, اب میں تک گیا ہوں, 6.5 گھنٹے ہو گئے. اب اس کے وہ کپ کپی والا نہیں آیا بھائی. کپ کپی والے کا ہم نے بہت انتظار کیا. اب جو ہے نا میرے سر میں درد ہونا بھی شروع ہو گیا 6.5 گھنٹے بات کرتے کرتے. تو اب مزید جو ہے میں آپ کا ٹائم نہیں لیتا اور آپ لوگ آرام کریں. اوکے میرے محترم ناظرین, کپ کپی بیچارہ جو ہے فیل ہو گیا. کپ کپی جو اگلے ہفتے آ جائے. اوکے میرے محترم ناظرین, شیعوں کا کیا حال ہے؟ شیعہ جھوم رہا ہے نہیں جھوم رہا ہے؟